اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سچ ماننا اور اس کے مقابلے میں انسانی تجربات اور اپنے مشاہدے کو غلط سمجھنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے بھائی کو دست آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے شہد پلاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ وہ آدمی گیا، اس نے جا کر اپنے بھائی کو شہد پلایا اور پھر آ کر عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اسے شہد پلایا، اس سے تو دست اور زیادہ آنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور اسے شہد پلاؤ۔ اس نے جا کر شہد پلایا اور پھر آ کر عرض کیا یا رسول اللہ اس کو تو دست اور زیادہ آنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سچ فرماتے ہیں تمہارے بھائی کا پیٹ غلط کہتا ہے، جاؤ اسے شہد پلاؤ۔ اب جا کر اس نے بھائی کو شہد پلایا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جب ضرورت پوری کر کے گھر واپس آتے اور دروازے پر پہنچتے تو کھنکارتے اور تھوکتے تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ اچانک اندر آئیں اور ہمیں کسی نامناسب حالت میں دیکھ لیں۔ چنانچہ وہ ایک دن آئے اور انہوں نے کھنکارا۔ اس وقت میرے پاس ایک بوڑھی عورت تھی جو پت کا منتر پڑھ کر مجھ پر دم کر رہی تھی۔ میں نے اسے پلنگ کے نیچے چھپا دیا۔ حضرت عبداللہ اندر آ کر میرے پاس بیٹھ گئے۔ ان کو میری گردن پہ ایک دھاگا نظر آیا۔ انہوں نے کہا یہ دھاگا کیسا ہے؟ میں نے کہا اس پر منتر پڑھ کر کسی نے مجھے دیا ہے۔ انہوں نے دھاگا پکڑ کر کاٹ دیا اور فرمایا عبداللہ کے گھر والوں کو شرک کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ منتر، تعویذ اور گنڈا یہ سب شرک ہیں، بشرطیہ کہ ان چیزوں کو ہی خود اثر کرنے والا سمجھیں۔ میں نے ان سے کہا آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ میری آنکھ دکھنے آتی تھی، میں فلاں یہودی کے پاس جایا کرتی تھی، وہ دم کیا کرتا تھا، جب بھی وہ دم کرتا میری آنکھ ٹھیک ہو جاتی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ سب کچھ شیطان کی طرف سے تھا۔ شیطان تمہاری آنکھ پر ہاتھ سے کوچا مارا کرتا جس سے آنکھ دکھنے لگ جاتی۔ جب وہ یہودی دم کرتا تو اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیتا جس سے آنکھ ٹھیک ہو جاتی۔ تمہیں یہ کافی تھا کہ تم اس موقع پر یہ دعا پڑھ لیتی جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اذهب الباسا رب الناسی اشفاعت الشافی الشفاء الشفاء کئی الشفاء الشفاء کئی شفاء لا یغادر سقما۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے پہلو میں لیٹے ہوئے تھے۔ ان کی باندی گھر کے کونے میں سو رہی تھی۔ یہ اٹھ کر اس کے پاس چلے گئے اور اس میں مشغول ہو گئے۔ ان کی بیوی گھبرا کر اٹھی اور ان کو بستر پر نہ پایا تو وہ اٹھ کر باہر چلی گئی اور انہیں باندی میں مشغول دیکھا۔ وہ اندر واپس آئیں اور چھری لے کر باہر نکلی۔ اتنے میں یہ فارغ ہو کر کھڑے ہو چکے تھے اور اپنی بیوی کو راستے میں ملے۔ بیوی نے چھری اٹھائی ہوئی تھی۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ بیوی نے کہا ہاں کیا بات ہے، اگر میں تمہیں وہاں پا لیتی جہاں میں نے تمہیں دیکھا تھا تو میں تمہارے کندھوں کے درمیان یہ چھری کھود دیتی۔ حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے مجھے کہاں دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے تمہیں باندی کے پاس دیکھا تھا۔ حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے مجھے وہاں نہیں دیکھا تھا، میں باندی کے پاس نہیں گیا، میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، اگر میں نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہوتا تو میں جنبی ہوتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت جنابت میں قرآن پڑھنے سے ہمیں منع فرمایا ہے، اور میں ابھی تمہیں قرآن پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ ان کی بیوی نے کہا اچھا قرآن پڑھو۔ انہوں نے یہ اشعار اس طرح سے پڑھے کہ ان کی بیوی قرآن سمجھتی رہی۔ محبت بڑھانے کے لیے میاں بیوی کا آپس میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ ان اشعار کا ترجمہ ہے ہمارے پاس اللہ کے رسول آئے جو اللہ کی ایسی کتاب پڑھتے ہیں جو کہ روشن و چمکدار صبح کی طرح چمکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اندھے پن کے بعد ہدایت لے کر آئے اور ہمارے دلوں کو یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ جب مشرکین بس بستروں پر گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں ساری رات گزار دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو بستر سے دور رہتا ہے۔ یہ اشعار سن کر ان کی بیوی نے کہا میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں اور میں اپنی نگاہ کو غلط قرار دیتی ہوں۔ پھر صبح کو حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے حضور کی خدمت میں جا کر یہ واقعہ سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ حضرت حبیب بن نبی ثالب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو وائل رضی اللہ عنہ سے کچھ پوچھنے گیا۔ انہوں نے کہا ہم جنگ صفین میں تھے، تو ایک آدمی نے کہا آپ رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جا رہے ہیں؟ اور اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میں نے انہیں دیکھا ہے۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کو کہا اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراؤ کیونکہ ہم نے صلح حدیبیہ کے دن
جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکوں کے درمیان صلح ہوئی تھی، یہ دیکھا تھا کہ اگر ہم لڑنا مفید سمجھتے تو ہم مشرکوں سے لڑ سکتے تھے، لیکن ہم نے مفید نہ سمجھا۔ صلح کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، کیا ہم حق پر اور یہ مشرک باطل پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارے شہید جنت میں اور ان کے مقتول جہنم میں نہیں جائیں گے؟ اور ابھی اللہ نے ہمارے درمیان فیصلہ نہیں فرمایا تو ہم واپس کیوں جا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا، اے ابن خطاب، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ ہرگز ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا، بلکہ وہ غصے میں بھرے سیدھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا، اے ابوبکر، کیا ہم حق پر اور یہ مشرک باطل پر نہیں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابن خطاب، یہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ پھر سورہ فتح نازل ہوئی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ نے کہا، اے لوگو، اپنی رائے کو ناقص سمجھو۔ میں نے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کے مشرکوں کی طرف واپس کیے جانے کے دن دیکھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشرکوں کی طرف واپس کرنے کو مان لیا تو مجھے اس سے اتنی زیادہ گرانی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے انکار کی۔ اگر مجھ میں طاقت ہوتی تو اس دن میں ضرور انکار کر دیتا۔ ایک روایت میں ہے، پھر سورہ فتح نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہیں سورہ فتح پڑھ کر سنائی، اور دعوت اللہ کے باب میں صلح حدیبیہ کے قصے میں بخاری کی لمبی حدیث گزر چکی ہے، جس میں حضرت مسعود بن مخرمہ اور حضرت مروان رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ نے کہا، اے مسلمانوں، میں تو مسلمان ہو کر آیا تھا اور اب مجھے مشرکوں کی طرف واپس کیا جا رہا ہے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ میں کتنی مصیبتیں اٹھا رہا ہوں؟ اور واقعی انہیں اللہ کی خاطر سخت مصیبتیں پہنچائی گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق نبی نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ہوں۔ پھر میں نے کہا، کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں نے عرض کیا، پھر ہم اتنا دب کر صلح کیوں کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہی میرا مددگار ہے۔ میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ جا کر اس کا طواف کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں نے کہا تھا، لیکن کیا میں نے تم کو یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال بیت اللہ جائیں گے؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بیت اللہ ضرور جاؤ گے اور اس کا طواف کرو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان سے کہا، اے ابوبکر، کیا یہ اللہ کے برحق نبی نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا، ہیں۔ میں نے کہا، کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ انہوں نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں نے کہا، پھر ہم اتنا دب کر صلح کیوں کریں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے آدمی، وہ اللہ کے رسول ہے، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے اور اللہ ان کا مددگار ہے، تم ان کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو، اللہ کی قسم وہ حق پر ہے۔ میں نے کہا، کیا انہوں نے ہم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ جا کر اس کا طواف کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، انہوں نے کہا تھا، لیکن کیا انہوں نے تم سے یہ بھی کہا تھا کہ تم اسی سال بیت اللہ جاؤ گے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا، تم بیت اللہ ضرور جاؤ گے اور اس کا طواف کرو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی اس گستاخی کی معافی کے لیے بہت سے اعمال خیر کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ ترجمہ ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج مجھ پر ایک آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے روئے زمین کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ آیت سنائی۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کو یہ خوشخبری مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے، لیکن یہ نہ پتہ چلا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار سے لے کر فوز العظیمہ تک۔ ترجمہ، تاکہ اللہ تعالیٰ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو ایسی بہشت میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں ہمیشہ کو وہ رہیں گی، اور تاکہ ان کے گناہ دور کر دے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،
حدیبیہ سے واپسی پر یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بیت اللہ کے قریب پہنچ کر عمرہ کرنے سے روک دیا گیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے حدیبیہ میں قربانی کے جانور ذبح کر دیے تھے، اور سب پر بہت زیادہ رنج و غم طاری تھا۔ حضور نے فرمایا مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی جو مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے، اور پھر حضور نے آیتیں پڑھ کر سنائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر سے لے کر عزیزہ تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ کو مبارک ہو، آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا گیا۔ حضرت مجمع بن جازیہ انصاری رضی اللہ عنہ پورا قرآن پڑھے ہوئے قاریوں میں سے تھے۔ وہ فرماتے ہیں ہم لوگ صبح حدیبیہ کے وقت موجود تھے، جب ہم وہاں سے واپس ہوئے تو لوگ اونٹوں کو دوڑا رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے دوسرے سے پوچھا ان لوگوں کو کیا ہوا، یہ اونٹ اتنے تیز کیوں دوڑا رہے ہیں؟ ان لوگوں نے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے، تو ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ سواریاں تیز دوڑانے لگے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو حضور قراع الغمیم مقام کے نزدیک اپنی سواری پر تشریف فرما تھے۔ آہستہ آہستہ لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا فتحنا لک فتحا مبینا پڑھ کر سنائی۔ حضور کے پاس صحابہ میں سے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا یہ فتح تھی؟ حضور نے فرمایا ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، یہ یقیناً زبردست فتح تھی۔ آگے اور بھی حدیث ہے۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم لوگ فتح مکہ کو بڑی فتح سمجھتے ہو، فتح مکہ بھی بڑی فتح ہے، لیکن ہم سلح حدیبیہ کے دن جو بیعت الرضوان ہوئی تھی اسے سب سے بڑی فتح سمجھتے ہیں۔ آگے اور بھی حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم بڑی فتح صرف سلح حدیبیہ کو ہی شمار کرتے تھے۔ حضرت قیس بن حجاج رحمہ اللہ اپنے ایک استاد سے نقل کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے مصر فتح کر لیا اور مصری مہینوں میں سے بودا نامی مہینہ شروع ہو گیا تو مسلمانوں کے امیر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس مصر والے آئے اور انہوں نے کہا، اے امیر صاحب، ہمارے اس دریائے نیل کے جاری رہنے کے لیے ایک پرانی رسم ہے، وہ رسم ہم ادا نہ کریں گے تو دریائے نیل کا پانی خشک ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ رسم کیا ہے؟ مصر والوں نے کہا وہ رسم یہ ہے، جب اس بونا مہینے کی 12 تاریخ ہو جاتی ہے تو ہم ایک کنواری لڑکی کو تلاش کرتے ہیں جو اپنے ماں باپ کے پاس رہتی ہو، اس کے ماں باپ کو بہت سا مال دے کر راضی کرتے ہیں، پھر اس لڑکی کو سب سے عمدہ زیور اور کپڑے پہناتے ہیں اور پھر اسے دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا یہ کام اسلام میں نہیں ہو سکتا، اسلام اپنے سے پہلے کے تمام غلط کاموں کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ مصری لوگ بونا مہینے میں وہاں ہی رہے اور دریائے نیل میں پانی بالکل نہیں تھا۔ بالآخر مصریوں نے مصر چھوڑ کر جانے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خط میں یہ ساری تفصیل لکھ بھیجی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں یہ لکھا، تم نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک ہے، اور میں اس خط کے ساتھ ایک پرچہ بھیج رہا ہوں، اسے دریائے نیل میں ڈال دو۔ پھر آگے اور حدیث بھی ہیں، جیسے کہ تائیدات غیبیہ کے باب میں دریاؤں کے مسخر ہونے کے ذیل میں آئیں گی۔ اس کے آخر میں یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ پرچہ دریائے نیل میں ڈال دیا۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ ہفتے کے دن صبح کو لوگوں نے جا کر دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل میں 16 ہاتھ پانی چڑھا دیا تھا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے مصر والوں کی اس غلط رسم کو ختم کرا دیا، اور آج تک وہ رسم ختم ہے، اس کے بغیر ہی دریائے نیل میں مسلسل پانی چل رہا ہے۔ حضرت سہم بن منجاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم حضرت علا بن حجری رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک غزوے میں گئے۔ ہم چلتے چلتے دارین جزیرے کے پاس پہنچ گئے۔ ہم اور دارین والوں کے درمیان سمندر تھا۔ حضرت علا رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی، یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم، ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے راستے میں ہیں، تیرے دشمن سے جنگ کرنے آئے ہیں، اے اللہ دشمن تک پہنچنے کا ہمارے لیے راستہ بنا دے۔ اس کے بعد حضرت علا رضی اللہ عنہ ہمیں لے کر سمندر میں اتر گئے اور ہم بھی ان کے ساتھ گھس گئے، لیکن سمندر کا پانی ہماری زین کے نمدوں تک بھی نہیں آیا اور ہم لوگ ان تک پہنچ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اس جیسی روایت منقول ہے۔ اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ کسری کے گورنر ابن المعابر نے جب ہمیں یوں سمندر پر چل کر آتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم ہم ان لوگوں سے نہیں ڈر سکتے، ان کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد ہے۔ پھر وہ کشتی میں بیٹھ کر فارس چلا گیا
اور عنقریب جنگ قادسیہ کے دن حضرت سعد بن ابی وقاص کے دریائے دجلہ پار کرنے کے بارے میں یہ احادیث آئیں گی، اور ان میں حضرت خضر بن عدی رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی آئیں گا کہ آپ لوگوں کو پار کر کے دشمن تک پہنچنے سے صرف پانی کی یہ بوند یعنی دریائے دجلہ روک رہا ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا۔ ترجمہ، اور کسی شخص کو موت آنا ممکن نہیں بغیر اللہ کے حکم کے، اس طور سے کہ اس کی میعاد معین لکھی ہوئی رہتی ہے۔ پھر حضرت خضر بن عدی رضی اللہ عنہ نے اپنا گھوڑا دریائے دجلہ میں ڈال دیا۔ جب انہوں نے ڈالا تو تمام لوگوں نے اپنے جانور دریا میں ڈال دیے۔ جب دشمن کے لوگوں نے ان کو یوں دریا پر چل کر آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے، دیو آ گئے، اور دشمن کے لوگ آخرکار بھاگ گئے۔ حضرت معاویہ بن حرمل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے پسرین میدان حرا میں آگ نکلی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت تمیم رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے فرمایا کہ اٹھو اور اس آگ کا انتظام کرو۔ حضرت تمیم رضی اللہ عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، میں کون ہوں اور میں کیا ہوں؟ تواضع کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان پر اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت تمیم رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور دونوں آگ کی طرف چل پڑے اور میں ان کے پیچھے چلنے لگا۔ وہاں پہنچ کر حضرت تمیم رضی اللہ عنہ آگ کو اپنے ہاتھ سے دھکا دیتے تھے کہ وہ آگ اس گھاٹی میں داخل ہو گئی۔ دھکا دیتے رہے یہاں تک کہ وہ آگ اس گھاٹی میں داخل ہو گئی جس میں سے نکل کر آئی تھی، اور آگ کے پیچھے حضرت تمیم رضی اللہ عنہ بھی گھاٹی کے اندر چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، جس نے یہ منظر نہیں دیکھا وہ دیکھنے والے کے برابر نہیں ہو سکتا، یعنی اسے دیکھ کر ایمان تازہ ہو گیا۔ بحرین کی ایک صاحب ابو سکینہ رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا تو خندق کھودتے ہوئے صحابہ کے سامنے ایک چٹان آ گئی جس نے صحابہ کو خندق کھودنے سے روک دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے کنارے پر چادر رکھ کر کھڑے ہو گئے اور کدال لے کر یہ آیت پڑھی، وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبْدِلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور آپ کے رب کا کلام واقفیت اور اعتدال کے اعتبار سے کامل ہے، اس کے کلام کا کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ خوب سن رہے ہیں، خوب جان رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے کدال چٹان پر ماری، اس سے چٹان کا تہائی حصہ ٹوٹ کر گر پڑا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کدال مارنے کے ساتھ ایک چمک ظاہر ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہی آیت پڑھ کر کدال ماری تو چٹان کا دوسرا تہائی حصہ بھی ٹوٹ کر گر پڑا، اور پھر دوبارہ ایک چمک ظاہر ہوئی جسے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ وہی آیت پڑھ کر کدال ماری تو چٹان کا آخری تیسرا حصہ بھی ٹوٹ کر گر پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے باہر تشریف لائے اور اپنی چادر لے کر بیٹھ گئے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے دیکھا کہ آپ جب بھی چٹان پر چوٹ مارتے تو اس کے ساتھ ایک چمک ظاہر ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان، کیا تم نے اسے دیکھ لیا؟ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، ہاں میں نے اسے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں نے پہلی دفعہ چوٹ ماری تھی تو اس وقت کسرا کا شہر مدائن اور اس کے آس پاس کے علاقے اور بہت سارے شہر میرے سامنے ظاہر کر دیے گئے جنہیں میں نے دیکھا۔ وہاں جو صحابہ اس وقت موجود تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ یہ تمام شہر فتح کر کے ہمیں دے دے اور ان کی اولاد کو ہمارے لیے مال غنیمت بنا دے اور ان کے شہروں کو ہمارے ہاتھوں اجاڑ دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اور فرمایا، پھر میں نے دوسری مرتبہ چوٹ ماری تو قیصر کے شہر اور آس پاس کے علاقے میرے سامنے ظاہر کر دیے گئے جنہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ یہ تمام علاقے فتح کر کے ہمیں دے دیں اور ان کی اولاد کو ہمارے لیے مال غنیمت بنا دے اور ان کے شہروں کو ہمارے ہاتھوں اجاڑ دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اور فرمایا، پھر میں نے تیسری مرتبہ چوٹ ماری تو حبشہ کے شہر اور اس کے آس پاس کے علاقے میرے سامنے ظاہر کیے گئے جنہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک حبشہ والے تمہیں چھوڑے رکھیں تم بھی انہیں چھوڑے رکھو، اور جب تک ترک تمہیں چھوڑے رکھیں تم بھی انہیں چھوڑے رکھو۔ یہ حکم شروع میں تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور ہر ملک میں جانے کا حکم آ گیا۔ حضرت عمرو بن عوف مزنی رضی اللہ عنہ حدیث میں ذکر فرماتے ہیں جس میں مضمون ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے کدال لے کر اس زور سے ماری کہ چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور اس میں سے ایک روشنی نکلی جس سے سارا مدینہ روشن ہو گیا اور ایسے لگا جیسے اندھیری رات میں چراغ جل رہا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تکبیر کہی جیسے دشمن پر فتح کے وقت کہی جاتی ہے، اور مسلمانوں نے بھی تکبیر کہی، اور حضور نے دوبارہ کدال ماری تو پھر ایسے ہی ہوا۔ حضور نے تیسری مرتبہ کدال ماری تو پھر ایسے ہی ہوا۔ پھر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اور مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا اور اس روشنی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی چوٹ لگانے سے میرے سامنے حیرہ مقام کے محل اور کسریٰ کا مدائن ایسے روشن ہو گیا جیسے کتے کے نوکدار دانت چمکتے ہیں۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ میری امت ان پر غلبہ حاصل کریں گی، اور دوسری چوٹ لگانے سے روم کے سرخ محل ایسے روشن ہوں گے جیسا کہ کتے کے نوکدار دانت چمکتے ہیں۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ میری امت ان پر غلبہ حاصل کریں گی، اور تیسری مرتبہ چوٹ لگانے سے صنعاء کے محل ایسے روشن ہو گئے جیسے کہ کتے کے نوکدار دانت چمکتے ہیں۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ میری امت ان پر غلبہ حاصل کر لیں گی، اس لیے تم سب خوشخبری حاصل کرو۔ یہ سن کر تمام مسلمان بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا، الحمدللہ، سچا وعدہ ہے۔ اور جب کفار کی جماعتیں خندق پر پہنچی تو مسلمانوں نے کہا، یہ تو وہ ہو رہا ہے جس کی ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے خبر دی تھی، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس واقعے نے مسلمانوں کے ایمان اور اطاعت کو اور بڑھا دیا۔ اور منافقوں نے کہا، تمہارے رسول تمہیں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ یثرب یعنی مدینہ سے ہی حیرہ کے محل اور کسریٰ کا مدائن دیکھ رہے ہیں، اور وہ فتح ہو کر تمہیں ملیں گے، اور تمہارا یہ حال ہے کہ تم لوگ خندق کھود رہے ہو اور تم لوگ تو میدان میں ان کے سامنے جا ہی نہیں سکتے۔ اس پر منافقوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے یوں کہہ رہے تھے کہ ہم سے تو اللہ نے اور اس کے رسول نے محض دھوکہ ہی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ تائیدات غیبیہ کے باب میں غزوات میں کھانے کی برکت کے عنوان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک لمبی حدیث آ رہی ہے، جس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے چھوڑو، سب سے پہلے میں اس پتھر پر چوٹ ماروں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی اور اس پتھر پر ایسی چوٹ ماری جس سے اس کا 1/3 حصہ ٹوٹ کر گر گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم، روم کے محلات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس پر ایسی چوٹ ماری جس سے ایک اور ٹکڑا گرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم، فارس کے محلات۔ اس پر منافقوں نے کہا، ہم تو اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ارد گرد خندق کھود رہے ہیں اور یہ ہم سے فارس اور روم کے محلات کا وعدہ کر رہے ہیں۔ اور عنقریب تائیدات غیبیہ کے باب میں زہر کے اثر نہ ہونے کے عنوان بھی یہ مضمون آئے گا کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے زہر پیا اور فرمایا، کوئی انسان اپنے وقت سے پہلے نہیں مر سکتا۔ اور یہ بھی آئیں گا کہ عمرو نے کہا، اے عربوں کی جماعت، جب تک تمہارے طبقہ صحابہ کا ایک فرد بھی باقی رہے گا، تم جس کام یا ملک کا ارادہ کرو گے اس کے مالک بن جاؤ گے۔ اور یہ بھی آئیں گا کہ عمرو نے حیرہ والوں سے کہا، میں نے آج جیسا واضح دلیل والا دن کبھی نہیں دیکھا۔ اور نصرت خداوندی کے اسباب کے باب میں آئیں گا کہ حضرت ثابت بن اقرم رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابو ہریرہ، ایسے لگ رہا ہے کہ آپ دشمن کی بہت زیادہ فوجیں دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا، جی ہاں۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ ہمارے ساتھ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کی طرف سے ہماری مدد تعداد کی کثرت کی وجہ سے نہیں ہوتی، وہ تو ایمان، وہ اعمال اور داعیانہ جذبات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور یہ بھی آئیں گا کہ ایک آدمی نے حضرت خالد سے کہا، آج رومی کتنے زیادہ اور مسلمان کتنے کم ہیں؟ حضرت خالد نے کہا، نہیں، رومی کتنے کم اور مسلمان کتنے زیادہ ہے؟ لشکر نصرت خداوندی سے زیادہ ہوتے ہیں اور نصرت خداوندی سے محروم ہو تو کم ہو جاتے ہیں۔ کثرت اور قلت کا دار و مدار انسانوں کی تعداد پر نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، میری تمنا ہے کہ میرا اشعر نامی گھوڑا تندرست ہو جائے اور رومیوں کی تعداد دگنی ہو جائے۔ اور یہ بھی آئیں گا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط لکھا، اما بعد، تمہارا خط میرے پاس آیا جس میں تم نے لکھا ہے کہ رومیوں کے لشکر بہت زیادہ جمع ہو گئے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کے ساتھ ہماری مدد سامان کی کثرت اور لشکروں کی کثرت کی وجہ سے نہیں کی تھی،
ہم حضور کے ساتھ غزوے میں جایا کرتے تھے اور ہمارے ساتھ صرف 2 گھوڑے ہوتے تھے، اور بعض غزوات میں اونٹ اتنے کم ہوتے تھے کہ ہم باری باری ان پر سوار ہوتے تھے، اور جنگ احد کے دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہمارے پاس صرف ایک گھوڑا تھا جس پر حضور سوار تھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مخالفوں کے خلاف ہماری پشت پناہی کرتے تھے۔ اور پہلے یہ بھی گزر چکا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بڑے سخت حالات کے باوجود حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر روانہ فرمایا تھا۔ ہر طرف سے عرب ان پر ٹوٹ پڑے تھے، چند قبائل کے سوا سارے عرب والے مرتد ہو گئے تھے، اور نفاق ظاہر ہو گیا تھا، اور یہودیت اور نصرانیت گردن اٹھانے لگی تھی۔ اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے حادثے کا صدمہ تازہ تھا، اور صحابہ کی تعداد کم اور دشمن کی تعداد زیادہ تھی، اس وجہ سے صحابہ کی حالت اس بکری جیسی تھی جو سخت سردی والی رات میں بارش میں بھیگ گئی ہو۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو روک لیں، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ چونکہ صحابہ میں سب سے زیادہ سمجھدار اور دور اندیش تھے، اس وجہ سے انہوں نے کہا، کیا میں اس لشکر کو روک لوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا؟ اگر میں ایسا کروں تو یہ میری بہت بڑی جسارت ہوگی۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، سارے عرب مجھ پر ٹوٹ پڑے، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں اس لشکر کو جانے دوں جسے حضور نے روانہ فرمایا تھا۔ اے اسامہ، تم اپنے لشکر کو لے کر جاؤ جہاں جانے کا تمہیں حکم ہوا تھا، اور فلسطین کے جس علاقے میں جا کر لڑنے کا حضور نے تمہیں حکم دیا تھا، وہاں جا کر اہل موتا سے لڑو۔ تم جنہیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو، اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ اور غزوہ موتا کے دن کے بیان میں یہ گزر چکا ہے کہ جب دشمن کی تعداد 2 لاکھ ہو گئی تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی قسم، جس شہادت کو تم پسند نہیں کر رہے ہو، حقیقت میں تم اسی کی تلاش میں نکلے ہو۔ ہم لوگوں سے جنگ تعداد، طاقت اور کثرت کی بنیاد پر نہیں کرتے، بلکہ ہم تو لوگوں سے جنگ اس دین کی بنیاد پر کرتے ہیں جس کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے۔ لہذا چلو، 2 کامیابیوں میں سے ایک کامیابی تو ضرور ملیں گی، یا تو دشمن پر غلبہ یا اللہ کے راستے کی شہادت۔ اس پر لوگوں نے کہا، اللہ کی قسم، ابن رواحہ نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ اس بارے میں صحابہ کے کتنے قصے اس کتاب میں جگہ جگہ موجود ہیں، بلکہ احادیث، غزوات اور سیرت کی کتابوں میں بھی کثرت سے موجود ہیں، لہٰذا انہیں دوبارہ ذکر کر کے ہم اس کتاب کو مزید لمبا کرنا نہیں چاہتے۔